موجودہ حکومت مسلسل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں اکثر یہ کہہ کر اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ پیٹرول لیوی کی مد میں عوام کی جیبوں سے اربوں روپے بٹورنے کا یہ دھندا بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق حکومت کا جھوٹ بے نقاب کرتے ہوئے عالمی ایجنسی فیک نیوز واچ ڈاگ نے پاکستان سے متعلق تفصیلی وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے۔ وائٹ پیپر پیٹرولیم سے متعلق جھوٹ کے عنوان سے 38 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں کہا کہ پاکستان میں پیٹرولیم کی حقیقی قیمت چھپا کر عوام کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے۔ قیمتوں پر IMF کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، فیصلہ حکومت ہی کرتی ہے، عالمی قیمتوں کو جواز بنا کر اصل وجوہات عوام سے چھپائی جاتی ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عوام کو صرف قیمت بتائی جاتی ہے، قیمت کا فارمولہ چھپایا جاتا ہے۔ قومی مفاد کی آڑ میں عوام پر بوجھ اور حکومتی مراد برقرار ہیں۔ وائٹ پیپر کے مطابق رواں سال ابھی تک حکومت کی جانب سے پیٹرولیم پر 825 ارب روپے کمائے گئے ہیں۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی نسبت عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہیں۔ عالمی مارکیٹ کے مطابق قیمت کی بجائے پاکستان میں پیٹرول 272 روپیز ہے۔ پیٹرول کی قیمت کی مد میں عوام کی جیبوں پر بوجھ ڈالنے کی حکومتی پالیسی کو عالمی ایجنسی نے بے نقاب کر دیا ہے۔ حکومت ایسا کیوں کرتی ہے اور آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ اس سب پر اور دیگر اہم سیاسی معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، آپ جانتے ہوں گے کہ عالمی ایجنسی فیک نیوز واچ ڈاگ نے گورنمنٹ کو بڑا ایکسپوز کر کے رکھ دی ہے۔ عوام آئے دن روتی تھی کہ جی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے جا رہے، جبکہ اب جب یہ رپورٹ آئی ہے تو اس سے مزید پتہ لگا ہے کہ عالمی منڈی میں جو قیمت ہے، جس پہ بہت زیادہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اس کی تو مطابقت ہی نہیں رکھتی جو آپ کی گورنمنٹ نے ہم پہ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں امپوز کی ہوئی ہیں۔ تو سر، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عوام تو بیچاری غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، اوپر سے جو تھوڑا بہت ریلیف ہے، جن لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، ان کا پیٹرول بڑھا دیا۔ اب جب ٹریول کرنا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کے کرائے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے بسیز ہوں، چاہے رکشے ہوں، کچھ بھی ہو۔ یہ کب تک عوام پہ اتنا بوجھ ڈالتی رہے گی آپ کی گورنمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو کسی واچ ڈاگ نے یہ جو رپورٹ دی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کوئی بھی ایسی قیمت جو ہم چارج کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا کوئی ہڈن کمپوننٹ نہیں ہے، بلکہ بجٹ کے اندر ہم تو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ پیٹرول سے ہم نے کتنا پیٹرولیم لیوی لینا ہے، اور IMF کے ساتھ بھی طے ہوتا ہے کہ وہ لیوی کس حد تک جائے گا۔ تو دیکھیں، اس میں جو پیٹرول کی پرائسز ہیں پاکستان میں، تو یہ میجورٹی امپورٹ ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر یہ بیس کرتا ہے، پھر آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کی والیٹیلٹی کے اوپر، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایکس ریفائنریز کی پرائس ہوتی ہے، جو OMC کا مارجن ہوتے ہیں، ڈیلر مارجن ہوتے ہیں، اور پھر پیٹرولیم لیوی جو حکومت چارج کرتی ہے۔ تو دیکھیں، آپ درست فرمانی، دنیا بھر میں پیٹرول کو اور ڈیزل کو ٹیکس کیا جاتا ہے، اور حکومت ایک ریونیو اس سے جنریٹ کرتی ہے۔ اور دیکھیں، جب تک ہماری ٹیکس بیس اور ہماری جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہوتی، تو دنیا بھر میں ٹیکس کیا جاتا ہے پیٹرول کو، تو یہ ایسا کوئی لیوی انہونی کی نہیں مد ہے۔ میں اتنا زیادہ بوجھ ڈال دینا یہ جسٹیفیکیشن ہے نہیں، یعنی کہ اتنی بھی کیا لیوی ہو گئی؟ نہیں، دیکھیں، اگر آپ دنیا بھر کی پیٹرول پرائسز نکالیں گی تو اس میں سیل ٹیکس لگا ہوتا ہے، اور ویٹ جو ہے وہ لیتی ہے، کیونکہ ہم نے سیل ٹیکس نہیں لگایا ہوا تو ہم نے لیوی لگایا ہوا ہے، اور اس کا جو ٹارگٹ ہے جو آپ نے جو لیوی کا، وہ تو پورے سال کا سیٹ ہوتا ہے، اور وہ بجٹ کا پیپر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ سرٹن۔ تو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں، پیٹرول کے اوپر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ پیٹرول کی اوپر سیاست اگر ہم بھی کرتے رہے وہ بھی نہیں ٹھیک تھا، لیکن اگر سر، پیٹرول اپوزیشن پہ ہم کرتی رہی سوال ہے۔ تو کر سکتے ہیں نا آپ سے کہ رواں سال میں بالکل، وائٹ پیپر کے مطابق آپ کی حکومت نے 825 ارب روپے کمائے۔ سر، یہاں غریب غربت سے خودکشیاں کر رہے، بجلی کے بل نہیں دے پا رہا، اور دوسری طرف حکومت کی جو شاہ خرچیاں ہیں، چاہے پھر وہ ایوانوں کے کھانے ہوں، یا PM ہاؤس کے خرچے ہوں، یا پیٹرول کی مد میں خرچے ہوں، چاہے ایک دن سینٹ میں 6 کروڑ کا خرچہ ہو، پھر چاہے ججز کی جو پروٹوکولز ہیں ان میں کروڑ کا خرچہ ہو۔ ایک طرف اتنے زیادہ ہم لوگ نواب ہیں، اور دوسری طرف ہماری عوام جو ہے وہ غربت میں پسی چلی جا رہی ہے، اور پھر جب ایسا ایک بوم آتا ہے تو وہ تو سب کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ جی اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہم نے بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ 800 کچھ ارب روپے ہم نے پیٹرولیم لیوی سے اکٹھے کیے، اور یہی وہ پیسہ ہے جس سے حکومت چلتی ہے۔ اس میں آپ نے جو شاہ خرچیاں تو آپ نے ضرور ان کا ذکر کیا، لیکن حکومت بس بھی اسی پیسے سے چلاتی ہے۔ حکومت جو ہے صوبوں کو جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ دیتے ہیں وہ بھی جو ہے سیل ٹیکس جو اکٹھا ہوتا ہے اس سے چلتا ہے۔ تو پورے ملک کا جو بجٹ ہے وہ اسی ریونیو کلیکشن سے ہی چلتا ہے، اور اگر یہ ریونیو کلیکشن نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر
ہمیں جو ہے وہ حکومت تو نہیں چل سکتی، نہ گورنمنٹ چل سکتی ہے، نہ ملک چل سکتا ہے، تو صحیح. دنیا بھر میں ٹیکس کیا سر جاتا ہے. آپ نے تو صوبوں میں کی تو بات کی کہ سمجھتا ہوں صوبوں کو کہ بھی فنڈز یہ یہیں سے جاتے ہیں، لیکن آج کل اگر بات کریں تو صوبے تو ڈوب رہے ہیں. اتنے زیادہ لوگوں کی اموات ہوگی، مونسون کی وجہ سے ہوئی، نیچرل ڈیزاسٹر تھا. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کے پاس بھی اقدامات ہونے چاہیے تھے کہ ایسے علاقے جنہوں نے لے کے نالوں کے اوپر اور گٹروں کے اوپر گھر بنا دیے اور سارا کچھ بند ہو گیا ہے، تو اس وقت حکومت نے یہ چیزیں کیوں نہیں دیکھی؟ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر اللہ معاف کرے اس قسم کے عجیب فلڈز آئے کہ اس میں باپ بیٹا شہید ہو گئے، باپ بیٹی گاڑی میں شہید ہو گئے. یعنی یہ پوش علاقوں کی میں بات کر رہی ہوں. آپ سوچیں کہ جو پسماندہ علاقے ہوں گے وہاں پہ کیا حالت ہوگی. دیکھیں بالکل، اگر کوئی ایسی، یہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ ان کے زمرے میں آتا ہے کہ انہوں نے اربن پلاننگ کیسی کی ہے، اور وہی این او سیز دیتی ہیں بلڈنگز بنانے کی، یا اگر کوئی نئی سوسائٹی بنی ہے تو اس کی جو جتنے جو یہ آپ کے سی ڈی ایز ہوتے ہیں، ایل ڈی ایز، ایف ڈی ایز ہوتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کے زمرے میں یہ آتی ہے ذمہ داری. اور اگر کوئی نیچرل جو فلو ہے پانی کا، یا پر نالے ہیں، یا جو ایک وہ جو بارش، تو اس کے اندر اگر کنسٹرکشن کی گئی ہے تو بالکل یہ اللیگل ہے اگر اجازتیں دی گئی ہیں. اور اس پہ جو ہے وہ یہ تو پھر اس پہ بالکل نوٹس لینا چاہیے، اور آئی ایم شیور سی ڈی ایس کے اوپر نوٹس لے گا. لیکن آپ نے درست فرمایا کہ یہ لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو جی لوگ سر. دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کو تقریباً 60% جتنی بھی ایف پی آر کی کلیکشن ہوتی ہے وہ چلے جاتی ہے. اور اس وقت اگر آج کا آپ لے لیں تو جو صوبہ پنجاب ہے، جو صوبہ سندھ ہے، اس کے جو ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں وہ وفاق سے زیادہ ہو چکے ہیں. درست. تو صوبوں کے پاس یہ مینڈیٹ جو آپ نے کا اسپیسیفک سوال ہے، اگر جی. اسلام آباد ہے تو وہ سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے، اور اگر لاہور اور کراچی ہیں تو وہ وہاں کی جو لوکل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کی اربن پلاننگ کے اوپر یہ ہے کہ وہ تو سر ڈو یو ایسی. تھنک کہ سی ڈی اے، ایل ڈی اے، کے ڈی اے یہ اپنی ذمہ داریاں پراپرلی نبھا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا جو بس ہے وہ تو غریب پہ چلتا ہے، غریب کی ریڑھی پہ چلتا ہے، کسی غریب سے اس کی ریڑھی لے لی. اگر آپ پوش ایریاز میں جائیں، F6 F7 میں جائیں تو وہاں پہ گیسٹ ہاؤس بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ انکروچمنٹس بھی ہوئی ہیں، وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ تو سی ڈی اے کچھ بھی نہیں کرتا. تو کیا سی ڈی اے امیروں کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں اور غریبوں کے لیے سی ڈی اے کے رولز ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں سی ڈی اے کے رولز جو ہیں جو بنے ہوئے ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے چاہیے، اور اگر کوئی ایسی کمپلینٹس ہیں تو اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اس چیز کی یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا قانون کے آگے کہ وہ ایکشن کس کے خلاف ہو رہا ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی ایسی اسپیسیفک کوئی ایشوز ہیں تو ان کو ضرور ریز کیا جا سکتا ہے، اور ہم بھی اس کو پرسنل لیول پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. اور ادروائز جو سی ڈی اے ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں، لیکن اگر کوئی کمپلینٹ آئے گی تو اس پہ ایکشن ضرور لیا جا اچھا سکتا سر، میں دوبارہ پیٹرول کے ٹاپک پہ آتی ہوں کہ 15 دن کے اندر پیٹرول کی قیمت 2 دفعہ بڑھی. یہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہی رہے گی یا کم ہوگی؟ کیونکہ عمران خان دور میں تو پیٹرول 150 تک تھا، اور اب اگر دیکھا جائے تو 284، 282، اور شاید یہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے. تو یہ کتنا بڑھے گا، اور عوام کو اپنے آپ کو کتنا پریپیئرڈ کرنا ہوگا کہ ایسے شاکس جب آئیں تو وہ پریپیئرڈ ہوں گے جی اب یہ بس ٹھیک ہے، نارمل ہو گیا ہمارے لیے؟ دیکھیں، ایک تو پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. پھر ان پرائسز کے اوپر اگر کوئی ورلڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پریمیم بھی چارج ہوتا ہے. تو وہ اگر وہ پریمیم زیادہ ہو جائے تو وہ اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے. تو اوور آل جو پرائسز ہیں وہ لیکن سر کوئی اگر پرائسز کم ہوں گی؟ ہم آپ سے ایک خوشخبری جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی ایکسچینج ریٹ پہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب ڈالر جو تھا وہ 60 روپے کا تھا یا 30 روپے کا تھا تو تب پیٹرول سستا تھا. آج ڈالر اگر 285 روپے کا ہے تو اس کے مطابق پھر آپ کی پرائسنگ پیٹرول کی بڑھ جاتی ہے. اس کے اوپر پھر حکومت ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، او ایم سی کے مارجنز ہوتے ہیں، ڈیلر کے مارجن ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فیکٹرز پرائس ڈٹرمن کرتی ہیں. تو اس کے درست. اندر اگر انٹرنیشنل پرائسز کم ہوں گی تو وہ بالکل ٹرانسلیٹ ہوں گی، صحیح. اور اگر پریمیم کم ہوگا انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر تو وہ بھی صحیح. ٹرانسلیٹ ہوگا. اگر روپیہ اسٹرینتھن ہوگا تو وہ بھی ٹرانسفر ہوگا، اور یہ آٹومیٹک ہوتا ہے. اگر آپ کا جو لیوی کا اگر آپ کا جو ہے وہ فکس ہو گیا ہے، ٹارگیٹ وہ میٹ کر رہا ہے، تو پھر یہ ویریبلز ہیں جو پرائس ڈٹرمن صحیح. کرتے ہیں پیٹرول. سر پی ٹی آئی کے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ 5 اگست کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تحریک کریں گے یا وہ جلسہ کریں گے. ابھی تک وہ ان کی طرف سے کوئی ایسی اسٹریٹجی سامنے آئی تو نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت اچھی تحریک ہونے والی ہے اور وہ بڑی کامیاب تحریک ہوگی. 9 مئی کے کیسز میں 8 اگست سے پہلے سزائیں بھی دینی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی آپ لوگوں کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ اور کیا آپ کی جو پارٹی ہے یا گورنمنٹ ہے اس وقت، کیا وہ پی ٹی آئی کو 5 اگست کے جلسہ کرنے دے گی؟
دیکھیں بات یہ کہ ابھی تو پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کے اوپر جو لیڈرز ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل ملی تو آگے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں. ابھی حماد ادر صاحب کو جو ہے وہ حکومت نے اس چیز ایک گڈ کے اوپر جیسچر. ان کو بالکل. ایک اچھا جیسچر دیا تو وہ لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این میں جا رہے ہیں. تو یہاں تو یہ جماعت کے لیڈر ایک دوسرے کے لیے ہی کافی ہیں. آدھے لوگ ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں, آگے لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں. کوئی آڈیو لیک آ جاتی ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے. درست. تو ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی 5 اگست کو کچھ ہونے جا رہا ہے. اور اگر ہوتا ہے پتہ تو نہیں. اگر ہوتا ہے تو کیا یہ حکومت کے لیے کوئی ٹینشن والی بات ہوگی یا نہیں؟ نہیں, کوئی ٹینشن والی بات نہیں. یعنی کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی یہ کوئی بھی اس طرح کا پریشر بلڈ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں پی ٹی آئی ان ڈس انٹیگریشن کے موڈ کے اندر ہے اور ایک کنفیوژن کا شکار ہے. تو ایسی جماعت کیا کر